الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے یہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے شمار فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہوا ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ اس سے مال میں کمی آ جائے گی، لیکن اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اس سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے فرمایا جا رہا ہے۔ اخروی لحاظ سے جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو اس میں بتایا گیا کہ 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان شریف میں جب نکالا جائے تب تو کیا کہنے ہیں کہاں تک وہ پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال اس میں بہت ثواب بھی ہے، اور اگر واجب نہیں نکالتا ہے تو اس میں گناہ بھی بہت ہے، اس کی بہت وعیدیں بھی آئی۔ اس میں بنیادی طور پر جو سوالات آتے ہیں وہ 2-3 سوال ہیں۔ پہلی بات ہے کہ صاحب نصاب کون ہے، یعنی زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی چاہیے۔ تیسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کن لوگوں کو کی جائے گی، یعنی مصارف زکوٰۃ کا مصرف کون ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو دیکھیے زکوٰۃ ہر مالدار کے اوپر واجب ہوتی ہے جو شرعی طور پر مالدار ہو۔ اور شرعی طور پر مالدار کون ہوتا ہے؟ دیکھیے جانوروں کا ہم نظام یہاں پر نہیں بتا رہے، حالانکہ حدیث میں کثرت سے اس کا آتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر پہلی بات تو اتنی مقدار میں جانور نہیں ہوتے، اور فارم وغیرہ میں اگر اتنی تعداد میں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جانور موجود بھی ہوں، تو جو اس میں دوسری شرط ہے کہ وہ سال کے اکثر حصے میں چلنے پر اکتفا کرتے ہوں، وہ شرط نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جانوروں والا ہم فی الحال نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم سونے کا، چاندی کا، روپے پیسے کا اور مال تجارت کا جو نصاب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کسی کے پاس سونا 20 مسقال ہو، حدیث شریف میں 20 مسقال کا نام لیا گیا، یا جس کو 20 دینار بھی کہا جا سکتا ہے، تو صاحب نصاب ہو جائے گا۔ پہلے جو علماء نے، ہندوستانی علماء نے یہاں جو تولہ چلتا تھا اس کے لحاظ سے جب اس کی حد بندی کی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ 20 مسقال 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے۔ اب آج کل گرام کے لحاظ سے جب اس کی گئی تو یہ 87 گرام ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سے چند ملی گرام زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم کو یاد رکھنے کے لیے 87 گرام ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ چاندی کے جہاں تک تعلق ہے تو حدیث شریف میں اس کو 200 درہم بتایا گیا۔ پہلے علماء نے اس کو بتایا تھا 52.5 تولہ، اور جب اس کا نظام بنایا گیا گرام سے تو وہ بنتا ہے تقریباً 612 گرام چند ملی گرام۔ یاد رکھنے کے لیے 612 گرام ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کے پاس اگر اتنی چاندی ہے تو صاحب نصاب ہے۔ روپے پیسے میں چاندی ہی والا حساب چلے گا، اس لیے کہ جو انفع للفقراء وہ نظام بنایا جاتا ہے، اور انفع فقراء فقیروں کے لیے زیادہ فائدہ مند تبھی ہوگا جبکہ ہم چاندی سے نظام چلائیں۔ تو روپے پیسے اگر 612 گرام چاندی کے بقدر ہیں تو ایسی صورت میں صاحب نصاب ہو جائے گا۔ یہی معاملہ مال تجارت کا بھی ہوگا کہ اگر کسی کے پاس مال تجارت 612 گرام چاندی کے بقدر ہے، جو آسانی سے ہو جائے گا، ظاہر بات ہے، تھوڑا بھی مال تجارت ہو تو اتنی مقدار میں ہو جائے گا، تو صاحب نصاب شرعی لحاظ سے ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں، صرف اتنا مال ہونا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں کچھ شرطیں اور بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ اتنا مال ہو اور اس کے اوپر سال گزرے۔ اگر سال کے کسی حصے میں ہوا لیکن تھوڑے دن کے بعد ختم ہوا، روپیہ پیسہ آیا لیکن فوراً صرف ہو گیا، تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تبھی فرض ہوگی جب اتنا مال ہو جو ابھی ہم نے مقدار بتائی ہے، اس کے اوپر سال گزر جائے۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونا تو شرط ہے ہی، عاقل بالغ ہونا تو شرط ہے ہی۔ یہ تو عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف مکلف کے اوپر ہوتی ہے، تو تمام عبادات میں بھی مکلف ہونا شرط ہے، اس میں بھی مکلف ہونا شرط ہے۔ تو یہ سب شرطیں ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مال کا نام ہی ہونا ضروری ہے۔ چاندی ہے یا سونا ہے یا روپیہ پیسہ ہے تو اس میں تو
بس یہی ہے کہ ان چیزوں کو حقیقی طور پہ نامی مان لیا گیا ہے کہ بڑھوتری ہوتی ہے، چاہے ہو یا نہ ہو بڑھوتری، اس میں مان لیا گیا شرعاً۔ بقیہ اگر تجارت وغیرہ کا کوئی سامان ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے، اور جو گھریلو سامان ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر گھر ہے، چاہے جتنا بڑا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا ایک گھر ہے رہ رہا ہے اور بھی دوسرے گھر ہیں جن کو اس نے کرایہ اٹھا رکھا ہے یا ایسے ہی خالی رکھا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھروں کے اوپر زکوٰۃ تبھی ہوگی جب آدمی مثال کے طور پر گھر خریدتا ہے اور بیچتا ہے، یا زمین خریدتا ہے اور بیچتا ہے۔ زمین کو یا گھر کو اگر اپنے استعمال کے لیے لے یا کرایہ پہ اٹھانے کے لیے لے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ نمو کیا کہ اس کو تجارت کے لیے کیا گیا ہو، نہ نہیں ہوگا۔ اور جو اپنی ضرورت کے سامان ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آدمی کے سواری کرنے کے جو جانور ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آج کل گاڑی وغیرہ ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کرایا جائے گا۔ کسی کے پاس ٹریکٹر ہے تو اس کو بھی نہیں شمار کرایا جائے گا۔ ٹرک ہے اگرچہ اس سے کمائی کرتا ہے آدمی لیکن اس کی مالیت کو نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ اس کی جو آمدنی ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو جوڑا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اس کا نظام۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ جو مقرر کی گئی ہے وہ 2.5%۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں 25 روپیہ، 10,000 روپے میں 250 روپیہ، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپیہ۔ اس طریقے سے اس کا نظام ہوتا ہے، تو اتنی نکالنی اس کو ہوگی۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 40واں حصہ جتنا بھی ہمارے پاس مال ہو۔ عام طور سے لوگ سونے چاندی سے نکالتے نہیں، روپے پیسے ہی سے نکالتے ہیں۔ تو اس میں جتنا بھی مال آدمی کے پاس ہے اس کا جو ہے جب نکالنا ہو زکوٰۃ تو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے، اچھا ریٹ میں بھی یاد رکھیے کہ خریدنے والے ریٹ پہ نہیں، بلکہ جتنے میں ہمارا سونا یا ہماری چاندی بکے گی وہ والا ریٹ، یا جتنے میں دکان کا سامان بکے گا، جتنے میں خرید کے لائیں وہ نہیں، جتنے میں ہم ضرور بیچ دیں گے اس کے لحاظ سے اس پہ زکوٰۃ میں اس کو شمار کریں گے اور اس کے لحاظ سے نکالیں گے۔ تو بہرحال جب ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، جتنا بھی مال ہے، اس کا عام طور سے آدمی نکالتا ہے کس سے؟ روپیے ہی سے۔ تو جتنے بھی وہ لاکھ بن رہا ہو ہر لاکھ میں 2,500 نکال دیا جائے، اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہے، اگر دکان وغیرہ کھولے ہوئے ہے تو سامان کے ذریعے بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بیکار سامان نہ نکالنا چاہیے کہ جس کو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا ہے، وہ صرف دکان میں اس کی رکھا ہوا ہے، بلکہ جو استعمال کے لائق ہو اور اس کی مناسب جو قوت خرید ہے اسی پر نہیں، بلکہ جتنے میں بیچے گا اس کے لحاظ سے بھی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا کہ کتنی نکالنی چاہیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کس کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں انما الصدقات للفقراء والمساکین 8 مصارف کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو اس کی وصولنے کے لیے حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں وہ ہیں، مؤلفہ قلوب ہیں، اس کے علاوہ جو مقروض ہیں وہ ہیں، رقاب یعنی جو غلام وغیرہ چھڑانے کے لیے ہوتا تھا وہ ہیں، اور جو مسافر ہیں ان کو بتایا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں جس کو کہ کہا گیا کہ جہاد وغیرہ میں۔ لیکن اس میں عام طور سے آج کل جن کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کون کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہوتا ہے فقیر، دوسرا ہوتا ہے مسکین۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو لیکن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سرے سے مال نہ ہو۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مقروض ہوا کرتا ہے، ظاہری طور پر چاہے جتنا اس کے نظر آ رہا ہو سب کچھ، لیکن اگر مقروض ہو گیا تو قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسافر وغیرہ ہے، اس کی جیب کٹ گئی اور اس کو ضرورت ہے جانے کی، اپنے گھر میں چاہے جتنا مالدار ہو لیکن اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور وہ جو ہے اس وقت مصرف ہوتا ہے اس کے لیے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جہاد وغیرہ کی ضرورت ہو تو اس میں بھی، لیکن یہاں ہمارے یہاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کے لیے تو امیر چاہیے جو اسلامی حکومت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اس میں بہت ضروری چیز کہ دیکھیے کہ جو مستحقین ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن مستحقین میں بھی یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی اوپر تک، اسی طریقے سے نانا نانی اوپر تک، ان کو نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد بیٹے، پوتے، نواسے، بیٹیاں، یہ سب نیچے تک ان کو بھی، تو یہ ان کو کہا جاتا ہے اصول اور فروع۔ اسی طرح
شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں دگنا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا، اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی طرح سادات کو بھی زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے، لیکن سخت ضرورت اگر ہو آج کل کے زمانے میں تو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلے خمس سہم کو حصہ ملتا تھا، تو زکوٰۃ اگرچہ نہیں دی جا سکتی تھی لیکن خمس سہم کا کام چل جاتا تھا۔ تو کوئی بہت غریب ہو اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کسی اور مال سے مدد کرنے کی، تو بعض علماء اس میں بتاتے ہیں کہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل ہم نے زکوٰۃ سے متعلق بیان کر دیے۔ ظاہر بات ہے بہت تفصیلی اس کے مسائل ہوتے ہیں، سب کو نہیں بیان کیے جا سکتے، علماء سے ان کے بارے میں رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی نہ رہنا چاہیے، خودی سے عمل نہ کر لینا چاہیے، بلکہ کسی سے پوچھ لینا چاہیے یا کسی کتاب میں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔